جی میرا سوال یہ ہے کہ اسلام دھرم کا صحیح راستہ کیا ہے اور صحیح مسلمان کون ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ اچھا سوال کیا ہے کہ اسلام دھرم کا صحیح راستہ کیا ہے اور صحیح مسلم کون ہیں۔ دیکھیے، زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب ایک مالک کا ہے، اور سب کو جو ہے ایک مالک نے پیدا کیا ہے۔ سب کے اندر ایک مالک کی رچنا ہے۔ انسان بنا مالک کے آزاد نہیں ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ بن دیکھے اس مالک کے سامنے اپنے آپ کو سمرپت کر دے، اپنی گردن کو جھکا دے، اپنا سب کچھ اس مالک کے سامنے، اللہ کے سامنے سمرپت کر دے، اور اپنے اندر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر قرآن مجید کے ذریعے سے اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کرے، پوتر کرے۔ یہ ہے اسلام دھرم کا صحیح راستہ، اور اسے کہتے ہیں صحیح مسلم، اللہ کا آگیا کاری۔ اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کے حکموں کے دوارا اسے راضی کرنے والا، اپنی شریر اور اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے اللہ کے حکموں کے دوارا پوتر کرنے والا، پاک کرنے والا، اور اپنے جیون کے اس سمے کی قدر کرنے والا، یعنی جیون کے مقصد کو پہچاننے والا کہ مجھے مالک نے اس دنیا میں کچھ سمے کے لیے بھیجا ہے، اور وہ جب سمے پورا ہو جائے گا تو وہ مجھے موت دے کے یہاں سے اٹھا لے گا۔ تو اس جیون کے سمے کو برباد نہ کرنے والا، اللہ کو راضی کرنے دنیا میں آیا ہے، تو اللہ کو راضی کرنے والا، اپنے بنانے والے سچے مالک، سنسار کے سچے مالک کی کھوج کرے، اس پہ یقین بنائے کہ دنیا میں کوئی چیز بغیر بنائے نہیں بنتی۔ اگر اینٹیں پڑی ہوں تو مکان بغیر بنائے نہیں بنے گا۔ تو یہ کائنات بغیر بنائے نہیں بنی، اس کا بنانے والا اللہ ہے۔ تو انسان دل سے یقین بنائے کہ اس کا ایک مالک ہے، میرا ایک مالک ہے، اس کائنات کا ایک مالک ہے، لہٰذا اسے مالک سمجھ کر اس کی جو ہے کھوج کرے، اس کی پہچان کرے، اس کے حکموں کو پہچانے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ اب میرے بھائی یہ راستہ ہے، اس نے امتحان لیا ہے کہ کون میرا گیان سیکھتا ہے، کون میری پہچان کرتا ہے بن دیکھے۔ یاد رکھیں، اس دنیا میں کوئی بھی سیکھے بغیر سیکھا ہوا نہیں بنتا۔ اللہ کا علم، ایشور کا گیان حاصل کرنا پڑے گا، تب وہ ایمان دے گا۔ یہ نہیں کہ ہم دھرم پر جو ہے ایک رسم کے طور پہ چل رہے ہیں۔ رسم کا مطلب کیا ہے؟ رسم کا مطلب ہے کہ کسی کام کو بنا سوچے، بنا سمجھے، ایک عادت کے طور پہ کرتے رہنا، اس کی تحقیق نہ کرنا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہندو دھرم میں جو ہے مورتی پوجا لوگ کرتے آ رہے ہیں، غور نہیں کرتے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح مالک کی پہچان نہیں کرتے۔ تو ہمیں اپنے صحیح مالک کی کھوج کرنی چاہیے، سچائی کی حقیقت تک پہنچنا چاہیے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بھی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی جو ہے اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں، اگیان سے نکل کر گیان کی طرف آئیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کائنات میں اللہ کی قدرت کو پہچانو۔ ہاں، اللہ فرماتا ہے کہ کوئی مخلوق میری مرضی کے بغیر سانس نہیں لے سکتی، یعنی جتنی بھی میری پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں وہ میری مرضی کے بغیر سانس نہیں لے سکتی۔ سانپ میری مرضی کے بغیر پیٹ کے بل نہیں چل سکتا، شیر میری مرضی کے بغیر نہیں دہاڑ سکتا۔ میرے بھائیوں، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ یاد رکھنا، جو انسان ایشوری رچنا کے آدھار پر اللہ ایشور کی کھوج کرے گا دل سے، وہ اللہ کو پا لے گا، اور جو انسان بے ایمانی کا راستہ اپنائے گا، ایشوری رچنا کے خلاف چلے گا، وہ کبھی بھی اپنے بنانے والے سچے مالک کو نہیں پا سکتا۔ جو انسان دھرتی پر فساد پھیلائے، اللہ کے کمزور بندوں کو ستائے، اللہ کا نیک بندہ کبھی نہیں چاہے گا میں کسی کو تکلیف دوں، کسی کو پریشان کروں۔ وہ اللہ کی رچنا کے آدھار پر سیدھی راہ پر چلے گا، سچی راہ پر چلے گا، کسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ بے ایمان اچھے آدمی پر ظلم کر کے اکیلے میں کہتا ہے کہ یہ بڑا سیدھا ہے، یعنی اللہ کی سیدھی راہ میں چلنے والا ہے۔ اس ظالم کو یہ ہوش نہیں ہے کہ اللہ کی سیدھی راہ میں چلنے والا ہی موت کے بعد کامیاب ہوگا۔ جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے گا، ظلم پھیلائے گا، فراڈ بازی کرے گا، 4 دن کی دنیا ہے، ہاں وہ سمجھ رہا ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد وہی تباہ ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں، اللہ کی سیدھی راہ میں چلنے والا اچھا آدمی،
اللہ کی رچنا کے آدھار پر سیدھی راہ پر چلتا ہے، اور بے ایمان جان کر بھی اچھی راہ پر نہیں چلتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے اچھے اور برے کو چھانٹنے کے لیے۔ پھر موت کے بعد اچھے لوگوں کو ہمیشہ امن شانتی کا سورگ میں جیون دے گا، جہاں ایک ذرے کے برابر بھی دکھ دینے والی چیز نہ ہوگی، اور بے ایمانوں کو جو ہے نرک کی آگ میں تباہ کر دے گا ہمیشہ کے لیے، کیونکہ یہ دنیا امتحان کا جہان ہے۔ اللہ نے سب کو جیون کا سمے دیا ہے، دو راستے دکھا دیا، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل۔ اب اس جیون کے سمے میں جو اپنے مالک کو راضی کر کے مرے گا وہ ہمیشہ کے لیے چھٹ جائے گا، امن شانتی کی جگہ پر جنت میں پہنچ جائے گا۔ پھر وہ نہ کبھی دنیا میں آئے گا اور نہ کبھی دکھ اٹھائے گا، ہمیشہ کے لیے سکھ شانتی کے مزے لے گا۔ اور جو یہاں پر فساد پھیلا کر اللہ کو ناراض کر کے مرے گا وہ ہمیشہ کے لیے نرک کی آگ میں تباہی کا جیون پائے گا، ہمیشہ کے لیے چھٹ جائے گا، وہ بھی نہ کبھی دنیا میں آئے گا اور ہمیشہ کے لیے تباہی بربادی کا جیون پائے گا۔ یاد رکھیں، ایشوری رچنا کے آدھار پر نیکی کی جڑ ایمان ہے۔ ایمان ہوگا انسانیت ہوگی، ایمان ہوگا تو نیکی کرے گا، اچھے کرم کرے گا، ورنہ کیوں کرے گا؟ بے ایمان انسان کیوں کرے گا؟ تو نیکی کی جو روح ہے، آتما ہے، وہ ایمان ہے۔ ایماندار ہوگا، سچا انسان ہوگا، ہاں ایمان ہوگا تو نیکی کرے گا۔ اب جس کے اندر ایمان ہوگا اس کے کرموں سے چھلکے گا، اس میں سب سے پہلے انسانی ہمدردی چھلکے گی کہ وہ انسانیت پر جو ہے رحم کرے گا، انسانیت سے انسانوں سے ہمدردی کرے گا، دوسروں کی سکھ دکھ میں کام آئے گا۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کے دکھ اپنے اوپر لے کر دوسروں کو سکھ دینا، اپنے اندر ایشوری رچنا کو زندہ کرنا۔ تو جس کے اندر ایمان ہوگا وہ انسانیت سے ہمدردی کرے گا، انسانوں سے ہمدردی کرے گا، اور اس ہمدردی کی بنیاد پر ہاں جو بھی اسے مال، جو بھی چیز اسے اپنی محبوب ہوگی وہ غریبوں میں، محتاجوں میں، کمزوروں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرے گا، تو اس کا دل انسانوں پر نرم ہوگا، وہ کمزوروں کی سہایتا کرے گا، غریبوں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو، اناتھوں کو دان دے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا، ونچت ہو گیا، وہ ساری بھلائیوں سے ونچت ہو گیا، محروم ہو گیا، کیونکہ دل نرم ہوگا تو انسانیت اس کے اندر چھلکے گی، اچھے کرم کرے گا، دوسروں کی تکلیف میں کام آئے گا، اور دل اس کا پتھر کی طرح سخت ہو گیا تو اس کے اندر گھمنڈ ہوگا، فساد پھیلائے گا۔ جب انسانیت سے ہمدردی ہوگی تو وہ مال اس کو جو محبوب ہے، پسند ہے، اس مال کو جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، غریبوں کو دے گا، محتاجوں کو دے گا۔ تو جو شخص دل کی نرمی سے ونچت ہو گیا، محروم ہو گیا، وہ سارے کے سارے خیر سے، بھلائیوں سے محروم ہو گیا، ونچت ہو گیا، ساری بھلائیوں سے خالی ہو گیا، ساری اچھائیوں سے خالی ہو گیا۔ کسی انسان کو اگر دکھ میں دیکھو اور تم اس لائق ہو کہ تم اس کی سہایتا کر سکو، مدد کر سکو، لیکن پھر نہ کرو، تو پھر تم چاہے کتنے بھی دعویٰ کرتے رہو کہ میں سچا ہوں، ایماندار ہوں، اللہ کو ماننے والا ہوں، نیک ہوں، تم کسی قیمت پر نیک نہیں ہو۔ وہ خالی تمہارا دعویٰ ہے، ہاں، اور تمہارا جو ہے خیالاتی پلاؤ ہے۔ یاد رکھیں، خیالاتی پلاؤ سے جنت نہیں ملے گی، ہاں، خیالاتی پلاؤ سے زندہ ایمان نہیں ملے گا۔ نیک انسان تو وہ ہے جو دوسرے کی تکلیف میں تڑپ اٹھے اور فوراً اس کی مدد کرے، سہایتا کرے۔ اگر تم اللہ ایشور کی اس رچنا کو اپنے اندر زندہ نہیں رکھتے کہ تم کسی کو دکھ تکلیف میں دیکھو اور تم اس لائق ہو کہ تم اس کی سہایتا کر سکو، اس کی مدد کر سکو، اور نہ کرو، یہ انسانیت تمہارے اندر نہیں ہے، تو یاد رکھیں آپ جو ہیں چاہے کتنے ہی عمل کرے جائیں، نماز پڑھے جائیں، کچھ بھی کرے جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ انسانی ہمدردی کے لیے جو چیزیں تمہیں پسند ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یہ نہیں کہ جو کپڑا تمہارے گھر میں بیکار ہے، قمیض پھٹی ہوئی ہے تو دے دو کسی فقیر کو، کسی غریب کو، نہیں، جو قمیض، جو کپڑے تمہیں سب سے زیادہ پسند ہیں وہ اللہ کی راہ میں کسی غریب کو دو۔ تو میرے بھائیوں، مسلمان کو برائیوں کے خلاف جد و جہد کرنی چاہیے، اللہ کے حکم اچھائی کو زندہ کرنے کے لیے، برائی کو مٹانے کے لیے انسان کو جو ہے کسا کس
جد و جہد کرنی چاہیے جو جس حالت میں بھی ہے۔ اسی کو اسلام دھرم میں جہاد کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے بہت سے غیر مسلمان بھائیوں کو غلط فہمی ہے کہ کوئی مسلمان اگر کوٹھی بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہے تو وہ بھی جہاد سمجھ رہا ہے، زمین جائیداد جو ہے ہڑپ کرنے کے لیے جو ہے کوشش کر رہا ہے تو وہ جہاد کر رہا ہے۔ نہیں، جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس لیے کوشش کر رہا ہو کہ برائی کو مٹانے کے لیے، اچھائی کو زندہ کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہو کہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے، اللہ کی حکومت، سچائی کی حکومت، اچھائی کی حکومت قائم ہو جائے اور برائی کو مٹے، برائی جو ہے مٹ جائے، یہ مقصد ہے جہاد کا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور اس کی سوچ ہے تو وہ جہاد ہے ہی نہیں۔ جب انسان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور جب ایشوری رچنا کے خلاف چلتا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر داغ لگ جاتا ہے، اور جب اللہ سے معافی مانگتا ہے تو وہ داغ دھل جاتا ہے۔ اگر اللہ سے معافی نہیں مانگے گا تو داغ بڑھتے بڑھتے دل سیاہ کالا ہو جائے گا اور انسان برائیوں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اچھائی اور برائی کی تمیز سمجھ انسان کے اندر ختم ہو جاتی ہے، انسان کے اندر انسانیت مر جاتی ہے، ایشوری رچنا انسان کے اندر مر جاتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ایک شخص نے، صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھے نیکی جو ہے تجھے خوش کر دے، نیکی تجھے اچھی لگنے لگے اور برائی تجھے بے چین کر دے، برائی بری لگنے لگے، تو سمجھ جانا کہ تیرے اندر ایمان کی دولت موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، اچھائی پر چلنے کا اور برائی سے بچنے کا گیان حاصل کرو، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو، اور جس گیان کا تمہیں پتہ نہیں ہے اس کو حاصل کرنے میں آر نہ سمجھو، اس کو سمجھنے میں گھمنڈ نہ دکھاؤ، اہنکار نہ دکھاؤ، چھوٹے بن کے اللہ کے محتاج بن کر اللہ کی طرف بڑھتے جاؤ، اس کا گیان حاصل کرتے جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ طاقوں میں سجاتے ہیں، جلدوں میں سجاتے ہیں، قرآن کو اوپر رکھتے ہیں، بنا سمجھے پڑھتے ہیں، اسے سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں۔ تو جن کے دل نرم ہیں، ہاں، ان پر قرآن اثر کرے گا، اور جن کے دل نرم نہیں ہیں، پتھروں کی طرح سخت ہیں، تو ان پر قرآن کا اثر نہیں ہوگا، اچھائی کا اثر نہیں ہوگا۔ پتھر پہ پانی کہاں رک پاتا ہے، اور پتھر میں جو ہے پانی اندر جذب نہیں ہوتا، اندر نہیں سماتا۔ جس پرکار کے مٹی میں جو ہے پانی پڑتا ہے تو وہ اندر چلا جاتا ہے، سما جاتا ہے۔ جب اندر سما جاتا ہے تو اس کے اندر سے فصل اگتی ہے، پتھروں میں جذب نہیں ہوتا، پتھروں میں کوئی فصل نہیں اگتی۔ تو جب انسان کا دل نرم ہوگا تو قرآن ایک رحمت کی بارش ہے اللہ کی طرف سے کہ انسان کے دل کی گہرائی میں اترے گا اور اس کے اندر جذب ہوگا، اس کو اثر دکھائے گا، ایمان نصیب ہو جائے گا اس کو۔ تو جب دل نرم ہوگا تو قرآن اس کے اندر پروست ہوگا، تو پھر یہ دوا بن جائے گا بیماری کی۔ بیماری کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ دنیا کی زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، انسان دھوکے میں ہے، اس کے ہوش میں آئے گا، موت کے بعد کی زندگی کو سمجھے گا۔ تو انسان دھوکے میں لین ہے، دنیا سے محبت ہے، دنیا میں ہمیشہ جینے کی تمنا ہے، گھمنڈ ہے، اہنکار ہے، تکبر ہے، حسد ہے، دوسروں کو دیکھ کے جلنا ہے، دنیا ہی کو ہمیشہ کا گھر سمجھنا ہے، موت کے بعد کی زندگی سے اندھا ہے، اپنے مالک سے اندھا ہے کہ وہ زندگی کا حساب کتاب لے گا۔ اور جن لوگوں کے دل سخت ہیں وہی دھرتی پر فساد پھیلاتے ہیں، زبان سے جو ہے گالی بکتے ہیں، گندے بول بولتے ہیں، زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں جس کی زبان کی بول کی وجہ سے لوگ اس کے پاس نہ بیٹھیں، یعنی جس کی زبان کے بول ایسے ہوں کہ لوگوں کو ڈنک ماریں، لوگوں کے دل کو دکھائیں، تو لوگ جو ہیں اس کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں قیامت کے دن۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جنتی انسان کی پہچان بتاؤں؟ پہچان یہ ہے کہ جو ایمان والا ہو اور ہر وہ کمزور شخص جس کو لوگ کمزور سمجھیں۔ اور میں تمہیں جہنمی انسان کی پہچان نہ بتاؤں؟ ہر وہ شخص جو گھمنڈی ہو، سخت مزاج ہو، اللہ کی دھرتی پر فساد پھیلاتا ہو، فساد پھیلانے کی نیت کرتا ہو،
اور مال جوڑ جوڑ کے رکھتا ہو، تو ہر وہ سخت مزاج، پیسہ جوڑ جوڑ کر رکھنے والا اور گھمنڈ کرنے والا، آج لوگ جس زبان سے سنسار کے سچے مالک اللہ کا نام لیتے ہیں اس کے آخری انتم مہارشی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، پاک نام لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی زبان سے گالی بکتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہمیں زبان دی گئی ہے کہ ہم اللہ کا گڑگان کریں، اس کا ذکر کریں، زبان سے سچ بولیں، برے بول نہ بولیں، کڑوے بول نہ بولیں، گندے بول نہ بولیں، اللہ کی تعریف کریں۔ یہ زبان گالی بکنے کے لیے نہیں ہے، یہ زبان برے شبد بولنے کے لیے نہیں ہے، یہ زبان کڑوے بولنے کے لیے نہیں ہے، یہ زبان لوگوں کا دل دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا، انسان کو سب سے زیادہ نرک میں لے جانے والا ذریعہ، جہنم میں لے جانے والا ذریعہ انسان کی زبان ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ قرآن کو عمل کی نیت سے سنے گا۔ آج کے دور میں جو لوگ قرآن سنتے ہیں تو آج کے لوگوں کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، نیت عمل کی نہیں ہوتی کہ ہم اس پہ کرتویہ کریں، اپنی زندگی کو بدلیں، بس معلومات کے لیے علم حاصل کرتے ہیں لوگ، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر بڑائی جتلائیں کہ مجھے اس چیز کا علم ہے، مجھے اس چیز کا علم ہے۔ اگر عمل کرنے کی نیت ہو تو زندگی بدلے پھر، یا کسی مولوی کی تقریر سنیں گے، بھئی اچھی تقریر کرتا ہے چلو سن لیں، لیکن صحابہ اکرام جب قرآن سنتے تھے تو ان کی نیت ہوتی تھی عمل کرنے کی، اس لیے جب قرآن کی آیت اترتی تھی تو وہ اپنے آپ کو تولتے تھے کہ ہم اس اللہ کے حکم پر اتر سکتے ہیں کہ نہیں۔ جیسے قرآن کی آیت اتری کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، جیسا کہ تقوی کا حق ہے، یعنی اللہ سے ڈرو اور اچھے کرم کرو، برائی سے بچو، اللہ کے حکم پورا کرو جیسے کہ اللہ کا حق ہے۔ تو صحابہ اکرام گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ، اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ تو پھر آگے آیت آئی کہ تقوی اختیار کرو اس حد تک جتنے کہ اللہ نے تمہیں سکت دی ہے، قوت دی ہے۔ تو اب صحابہ اکرام کی جان میں جان آئی کہ ہاں، جس کے اندر جتنی سکت ہے، جتنی قوت ہے، اپنی سی محنت کرے، اللہ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا، فرمایا کہ میں کس قدر اللہ کو راضی کروں، کیا کروں، کیسے کروں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ۔ ایک ٹانگ اٹھا لی، پھر کہا کہ اب دوسری اٹھاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں دوسری کیسے اٹھا لوں گا، ایک ٹانگ تو میری پہلے ہی اٹھی ہوئی ہے۔ کہ بس اتنی محنت کرنی ہے آپ کو، جتنی اللہ نے سکت دی ہے اتنی محنت کرنی ہے، اللہ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، اللہ بہت بڑی اور پاک ہستی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے اور برائی سے بچے، اور یاد رکھنا، دنیا کے دھوکے کے سمندر سے بے خوف نہ ہونا، اس میں بہت انسانوں کی بھیڑ غرق ہو چکی ہے، دھوکہ کھا کھا کر لوگ روز مر رہے ہیں اور پہلے بہت مر چکے ہیں۔ اور یاد رکھنا، دنیا کی محبت تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، تمہیں مر کے لوٹنا ہے اللہ کی طرف، اسے حساب دینا ہے اپنے جیون کا۔ اور یاد رکھو، پہلے اپنے ساتھ شریعت کا، اللہ کے قانون کا چراغ لے لو، اللہ کے حکموں کا چراغ لے لو، اس کے بعد پھر چلو، اس کے بعد پھر اچھے کرم کرو، اس کے بعد پھر نیک عمل کرو۔ روشنی میں چلو گے تو راستہ صاف دکھائی دے گا، ہاں، اور ٹھیک چلو گے، اور اندھیرے میں چلو گے تو تم دھکے کھا کر گر جاؤ گے۔ اندھیرے میں تمہارے نیک عمل کسی کام نہ آئیں گے۔ اس دنیا میں زیادہ تر لوگ گمراہ ہیں، جو اندھ وشواس پہ چل رہے ہیں، اندھکار میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں، جو دنیا کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، تب بھی ہم جہنم کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے خوش ہوتا ہے تو نیکی کا راستہ کھول دیتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور برائی کا راستہ اس کے لیے بند کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، دنیا ایک دھوکہ ہے، دنیا کے دھوکے میں نہ لگیں، سچائی کو پہچانیں، اور اللہ کی دھرتی پر فساد پھیلانے کی نیت بھی نہ کریں۔ ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک جگہ بھیڑ اکٹھی ہو رہی تھی، تو پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ اس میں ایک پہلوان ہے، اور ایسا پہلوان ہے جس نے آج تک کبھی ہارا نہیں ہے، شکست نہیں کھائی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں اصلی پہلوان کون ہیں؟ فرمایا کون ہے بتائیے؟ فرمایا کہ جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو کر لے، غصے کو پیے، برداشت کرے، اپنے جذبات پر قابو کر لے، شیطان کے وار سے بچ جائے۔ جو شیطان کے وار سے بچ گیا وہ اس جیون کی پریکشا میں پاس ہو جائے گا، اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ آج کل لوگ اللہ کی بات سننے آتے ہیں، اللہ کی باتوں کو دل میں جگہ نہیں دیتے،
ہوش و حواس سے نہیں سنتے، دھیان کے ساتھ نہیں سنتے، غور و فکر کے ساتھ نہیں سنتے، عمل کی نیت سے نہیں سنتے، جیسے آتے ہیں ویسے چلے جاتے ہیں۔ رتی برابر فائدہ نہیں ہوتا آنے کا، جیسے آئے ویسے چلے گئے۔ بچے آتے ہیں جیسے آئے ویسے چلے گئے۔ تم سے تو وہ بچہ بہتر ہے جو ہوٹل میں ریسٹورنٹ میں کام کرنے گیا اور 50 روپے لے کے آتا ہے وہاں سے۔ تم کیا لے کے جاتے ہو یہاں سے؟ نہ کوئی غور ہے، نہ فکر ہے، نہ سمجھ کے سنتے، نہ دھیان سے سنتے۔ اگر سمجھ کے سنو تو ایمان نہ بن جائے، زندگی نہ بدل جائے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی میری ان باتوں سے ہوش میں آ جائیں وہ اوروں کو بھی جگائیں، قرآن کا پیغام دنیا میں پھیلائیں اور اس کام کے ذمے لگ جائیں، قرآن کا پیغام دنیا میں پھیلائیں، قرآن کے ذریعے سے روتے ہوئے کو ہنسائیں۔ قرآن ایک نا امید لوگوں کے لیے امید ہے، دکھی دلوں کے لیے سہارا ہے۔ اللہ کی رچنا کے آدھار پر لوگوں کو اچھائی کی روشنی دکھائیں تاکہ لوگ موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے لگ جائیں، ان کے اندر ایک امید جاگے، ان کی مایوسی ختم ہو۔ تو اس کام میں لگ جائیں، گرے ہوئے کو اٹھانے کا، بچھڑے ہوئے کو ملانے کا، بگڑے ہوئے کو سدھارنے کا، سدھرے ہوئے کو نکھارنے کا، ماں باپ کے نافرمان کو فرمانبردار بنانے کا، بے حیا کو حیادار بنانے کا، گنہگار کو نیکوکار بنانے کا، انسان کو انسان بنانے کا، انسانوں کو شیطان کے فندے سے بچانے کا۔ یہ کام میرے بھائیو شروع کر دو۔ جو یہ کام کرے گا اللہ اس سے راضی ہوگا، اسے کامیاب کرے گا موت کے بعد کی زندگی میں۔ تو میرے بھائیو، اس نیک کام میں لگ جاؤ اور برائی سے بچو، حرام کام سے بچو۔ حرام کام کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا بھی حرام ہے۔ انسان گناہ کر کے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں نے یہ گناہ کر دیا، یہ حرام ہے، یہ اور بھی بڑا گناہ ہے۔ تو میرے بھائیو، اس سے پہلے کہ موت آئے، نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں، اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اے پروردگار، موت سے پہلے ہمیں معاف کر دے، ہماری بخشش فرما، مغفرت فرما اور موت پر ہمارے اوپر رحم فرما، اور موت کے بعد ہمیں اپنا عذاب نہ دینا، اپنی سزا نہ دینا۔ تو میرے بھائیو، اچھے کرم کرو، لوگوں کے کام آؤ، انہیں تکلیف نہ دو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی سہایتا کرو، لوگوں پر احسان کرو اور احسان کا بدلہ لوگوں سے مت مانگو، احسان کی امید لوگوں سے نہ کرو، اللہ سے کرو، اللہ بدلہ دے گا۔ تو لوگوں کی اللہ کے لیے خدمت کرو، خلقت سے تمہیں کچھ نہ حاصل ہوگا، اللہ ہی تمہاری نیکی کا بدلہ دے گا۔ تو میرے بھائیو، لگاتار محنت کرو، اللہ کا گیان حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ حقیقت میں کامیابی لگاتار محنت کرنے سے ہوتی ہے، لگاتار گیان حاصل کرنے سے ایمان بنتا ہے۔ تو اے انسان، شیطانی خیالات کی روئی اپنے کان سے نکال تاکہ تیرے کان میں آسمانی آواز آئیں، اللہ کے میسج کو تو سمجھ سکے اور شیطان کے دھوکے سے بچ جائے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ 4 لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ نمبر 1، فساد پھیلانے والوں کو، نمبر 2، جرم کرنے والوں کو، نمبر 3، گھمنڈ کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو، نمبر 4، ناشکری کرنے والوں کو۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلے اپنے بنانے والے سچے مالک کو پہچانیں، اس کے ساتھ شریک نہ کریں، کسی کو شرک نہ کریں، ایک ایشور واد پر آ جائیں اور یاد رکھیں توحید کہتے ہیں اسلام میں ایک ایشور واد کو، ایک ایشور کی بھکتی کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اور یاد رکھیں جو بھی نیکی ہے، بھلائی ہے، اچھائی ہے، سچائی ہے، چاہے وہ انسان کے خیالات کی ہو، نظریے کی ہو، سوچ کی ہو اور عمل سے ہو، کرم سے ہو، جو بھی ہو، وہ سب توحید کی شاخیں ہیں، توحید کی ٹہنیاں ہیں، ایک ایشور واد کی ٹہنیاں ہیں۔ اور جتنی بھی انسان کی برائیاں ہیں، جھوٹ ہے، مکاری ہے، فراڈ بازی ہے، جتنی بھی مکر و فریب ہے، برائیاں ہیں، یہ سب شرک کی شاخیں ہیں۔ یعنی جو انسان اپنے مالک کو صحیح سے نہیں مانے گا، اس کا انکار کرے گا، اس کے ساتھ شریک کرے گا، وہی انسان برائی کرے گا اور فساد پھیلائے گا۔ اس کی سوچ گندی، نیت گندی، خیالات گندے ہوں گے، اس کے کرم بھی گندے ہوں گے۔ تو انسان پاک تبھی ہوتا ہے جب انسان اپنے مالک کو پہچان کر اس کے حکموں کو جانتا ہے اور اس کے حکموں کے دوارا اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچائی پہ چلتا ہے اور جھوٹ سے بچتا ہے، اچھائی پہ چلتا ہے اور برائی سے بچتا ہے۔
تو میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، دھوکہ ہے، اور بہت اچھا گھر، بہت اچھی زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی، جو آخرت کی آخری زندگی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، برائی سے بچنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جنت کو، سورگ کو بغیر محنت کیے، بغیر کرتویہ کیے، بغیر عمل کیے طلب کرنا، اس کی امید رکھنا، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اس لیے محنت کر کے، عمل کر کے، ہوش و حواس میں، زندگی میں اللہ کو راضی کر کے جنت کی امید کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے اللہ کے خزانے جنت میں بھرے ہوئے ہیں۔ اگر تم ان خزانوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے سامنے اپنے گھمنڈ کو مٹاؤ، اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکاؤ، اللہ کے سامنے جلیل ہو جاؤ۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ مٹی میں ملائے، تم پہلے ہی اللہ کے قدموں میں مل جاؤ، مٹی میں مل جاؤ، مٹی پر جو ہے اللہ کے سامنے بچھ جاؤ، سر جھکاؤ، لیٹ جاؤ، بچھ جاؤ، اللہ کے سامنے ناک رگڑو، گڑ گڑاؤ۔ یہی وقت ہے جیون میں، اس کو جو ہے اس کی وقت کی قدر کرو، اللہ کو راضی کرو، ورنہ جیون کا سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے نیک بنا دے، مجھے اچھا بنا دے۔ جب انسان نیک ہو جاتا ہے تو اس کا ہر کام نیک ہو جاتا ہے۔ نیک بخت وہ ہے جو نیکی کرے اور اللہ سے ڈرے ہیں، بدبخت وہ ہے جو گناہ کرے اور اللہ کے سامنے اکڑے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر دو اس دنیا میں، وہ تمہیں موت کے بعد کی زندگی میں راضی کر دے گا، جنت بھری، نعمت بھری جنت دے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔